ایک خاتون کو عدت کے دوران کیا کیا کرنا ہوتا ہے یا کن امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ جس صاحب جہاں تک کوئی خاتون اگر بیوہ ہو جاتی ہے جی تو اسے ہم اس کی جو عدت ہوتی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. تو پہلی بات عدت جو ہوتی ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی ہوتی ہے، اور دوسری بات جو ہوتی ہے کہ ان ایام کے اندر خاتون زیب و زینت اختیار نہ کرے. یہ تو 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے کہ ان ایام میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ تو نکاح کر سکتی ہے نہ منگنی کر سکتی ہے. اگر وہ کرنا چاہتی ہو مثلا عدت ہونے کا مکمل ہونے کا انتظار کرے. تو یہاں پر 3 باتیں ہو گئیں. اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو شریعت کی جو پابندی ہے، جو پابندی یعنی اجنبی مردوں سے ملاقات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ عدت سے پہلے بھی یہ پابندیاں رہتی ہیں، عدت کے دوران بھی یہی پابندیاں رہتی ہیں. لیکن جو عام طور سے لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے یا رائج ہے کہ خاتون جو ہے کسی شخص کے ساتھ جو ہے فون پہ بات نہیں کر سکتی، یا پھر کسی سے کچھ کام ہے، مثال کے طور پہ کسی چیز کا خریدنا ہو، یا پھر اس کا کہیں پہ وہ مثلا اس کا کچھ مسئلہ رکا ہوا ہے، اسے حل کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج کروانا چاہتی ہے مثال کے طور پہ. تو ایسے معاملات میں جیسے عدت سے پہلے وہ اپنے مسائل حل کرتی تھی، اسی طرح عدت کے دوران بھی اگر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی سے اگر وہ رابطہ کرتی ہے، مراجعہ کرتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب. جزاکم اللہ خیرا. مولانا اس میں عدت کے حوالے سے جو یہ فرمایا گیا کہ زیب و زینت اختیار نہیں کی جائے گی. اب ٹھیک ہے، ایک بیوہ ہے وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرتی، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی رسم ہے کہ جیسے ہی کسی فرد کے فوت ہو جانے کی اطلاع دی تو گھر میں خواتین جمع ہو گئیں، اور سب سے پہلا کام وہ ان کے اسی طرف جاتا ہے کہ نہیں، اس نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ اتار دیں، اس نے جو ہار پہنا ہوا ہے وہ اتار دیں، جو بناؤ. ایک معمول کی ساری زندگی وہ کوئی چیز پہنے ہوئے تھی، اب وہ کہتے ہیں فوری طور پہ یہ اتارو. یہ جو سختی کی جاتی ہے خواتین کی طرف سے، اس پہ کیا کہیے گا؟ جس صاحب ہے جو بات اسلامی شریعت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے اگر اس کے پاس جو زینت تھی، یعنی زینت سے مراد جو چیزیں استعمال کرتی تھی ان کو اپنا رہی ہے تو وہ اس بات کی اجازت ہے. لیکن مزید جو عام طور سے خواتین کے اندر جو میک اپ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے شوہر کے لیے، یا اپنے آپ کو سنوارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ممانعت تو وارد ہے. لیکن اگر کوئی خاتون اپنی طرف سے خود ہی وہ نکال دیتی ہے تو پھر اس میں اس کے اپنے اختیار کی بات ہوتی ہے. جی صاحب بھائی. مولانا اصل میں جس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ آپ کے شوہر فوت ہو گئے ہیں. خاتون کو اطلاع دی گئی یا ان کے علم میں یہ بات لائی گئی، اور خواتین جمع ہونا شروع ہو گئی، باتیں کر رہی ہیں. اب خواتین کو اور تو کچھ آتا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یا پتہ نہیں اسے پتہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن سب سے پہلا کام وہ یہ ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، اپنا شرعی ایک فریضہ سمجھتی ہیں کہ خاتون نے، بیوہ نے، جو ابھی چند لمحے پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بیوہ ہوئی ہے، اس نے اگر اس کے انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت سے اسے پہنے چلی آ رہی ہے، اب یہ زبردستی اس کو کہیں گے اتارو اتارو، یہ بھی اتارو، یہ بھی اتارو، یہ بھی اتارو. بھئی اتنا بڑا دکھ اسے پہنچا ہے، آپ اس موقع پر فوری طور پر آپ بالاہتمام اس سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اتار دو، یہ بھی اتار دو. یہ اس کے دکھ میں آپ اضافہ کر رہی ہیں. آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب آپ کر رہی ہیں. بیوہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، اس کو زیور نہیں پہننا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اتار دے گی. یہ جو آپ نے پہلے لمحے میں یہ فریضہ بنا لیا ہے کہ نہیں، اس کو جو زیور پہنا ہے، وہ جس طرح ہندوؤں میں چوڑیاں توڑتے ہیں، اس طرح ہمارے ہاں یہ زیور اتروانے کی رسم ادا کی جاتی ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ دکھ دینے والا، تکلیف دہ طریقہ ہے. جی صاحب بھائی، دراصل شاید معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ اس کے اوپر یعنی بیوہ بننے کی وجہ سے اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ فوراً چوڑیاں توڑ دے یا پھر غم کے اوپر مزید غم منائیں. تو یہ غم اس کے دل پر جو گزر رہا ہے، اس غم سے جب فارغ ہو جائے تو خود بخود وہ جو ہے شوہر کے غم میں ان زیب و زینت کی چیزوں کو اپنے جسم سے خود ہٹا دے گی. لیکن خواتین جب اس کو پکڑ کر توڑتی ہیں تو پھر یہ بے شک اس کے غم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اسی لیے طریقہ نہ اپنایا جائے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ غیر
مسلموں کے پاس یہ رواج پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ خود ہی وہ خاتون جب اس کے دل میں غم ہے شوہر کے بارے میں تو زیب و زینت کی چیزیں جو ہے خود ہی وہ اتار دے گی, اور خواتین زبردستی کر کے اتار کر مزید غم کو بڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی. جی صاحب. جزاک اللہ خیراً.